ڈاکٹر عبدالباری صاحب، انڈس ہاسپٹل بہت سے معاملات میں بہت اچھا کام کرتا ہے اور اچھے لفظوں میں اس کا ذکر پورے پاکستان میں جانا جاتا ہے. یہ چیلنج شاید پوری دنیا کی طرح آپ کے لیے بھی بہت بڑا بھی ہے اور نیا بھی ہے. آپ نے اس کے حوالے سے کوئی پیش بندی کی ہے کیسے نبٹنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل جی، ہم نے جیسے ہی 26 فروری کو جب پہلا مریض کراچی میں ڈیٹیکٹ ہوا تھا تو صبح 8 بجے مجھے فون آیا تھا سی ایم ہاؤس سے کہ ایک ایمرجنسی میٹنگ ہے، اور فوراً ہم وہاں چلے گئے تھے اور اسی وقت احساس ہو گیا تھا کہ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور ہم نے حکومت کے ساتھ مل کے اس پہ کام شروع کیا. حکومت نے ہم سے ریکویسٹ کی کہ جی ہم کچھ 2 ہاسپٹل کھڑے کریں جو کورونا کے لیے ہوں، اس میں 100 بیڈ کا اور 120 بیڈ کا کراچی کی مضافات میں تیار ہوا. اس کے علاوہ ہم نے ٹیسٹنگ فیسلٹی، ہمارا PCR تو ہوتا تھا، اس کو بڑھایا، اور اس میں تقریباً 300 ملین گورنمنٹ نے گرانٹ دی کہ تاکہ جلد از جلد ہم لوگ کر لیں، اور 1 ہفتے کے اندر یہ کام ہو گیا تھا الحمدللہ. اس کے علاوہ بھی جو ہے نا ہم نے، کیونکہ اس میں کچھ پرسنٹیج ایسی ہوتی ہے، عموماً تو 80-85% تو جو ہے نا مائلڈ کیس ہوتے ہیں، لیکن 2-3% ایسے ہوتے ہیں جن کو وینٹیلیٹر کی ضرورت پڑتی ہے. تو ہم نے کیپیسٹی انٹینسو کیئر کی بڑھائی ہے، اور اس میں 40 بیڈ کا کووڈ یونٹ بنا ہوا ہے. اس کے علاوہ جو ہے نا وینٹیلیٹرز، کوئی 8 وینٹیلیٹرز کا ایک یونٹ بھی ہے، اور جس کو ہم بڑھا بھی سکتے ہیں. تو یہ تیاری ہے. ڈاکٹر باری صاحب، اس کی دنیا میں اس کے اوپر مختلف ماڈل ہمارے سامنے نظر آتے ہیں، ملاقات ہوتی ہے. دنیا میں اس کے اوپر مختلف ماڈل نظر آتے ہیں. ایک طرف وہ ممالک ہیں جیسے وہ کوریا کو دیکھیں، انہوں نے 8-9 ہزار پر ملین ٹیسٹ کیے ہیں اور انہوں نے بہت جلدی اسپریڈ کو کنٹرول کر کیا. اس کے مقابلے میں کچھ وہ ممالک ہیں لائک پاکستان ہے، انڈیا ہے، یہاں ٹیسٹنگ کیپیسٹی بہت لمیٹڈ ہے، بہت ہی نہ ہونے کے برابر ہے ابھی تک کے جو نمبرز ہیں اس کے حساب سے. تو وے فارورڈ کیا ہے؟ ٹیسٹ بڑھانے پڑیں گے یا صرف یہ لاک ڈاؤن کافی ہوگا؟ بالکل نہیں، دیکھیں اس کی تیاری تو مکمل ہو رہی ہے، کیونکہ ہم نے کچھ ریپڈ ٹیسٹ بھی ابھی آئسولیٹ کیے ہیں، وہ جو کہ میرے خیال میں اس ہفتے تک آ جائیں گے. اور اس کا صحیح طریقہ کار تو یہی ہوتا ہے کہ جہاں ہاٹ سپاٹس آپ کریٹ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اس ایریا کے اندر اس ایریا کو آپ اسکرین کرتے ہیں. ایک تو ہوتے ہیں اسکریننگ ٹیسٹ جو کہ سیرولوجی کے ہوتے ہیں، اور ایک اینٹیجن والے ٹیسٹ ہوتے ہیں. اینٹیجن والے ٹیسٹ انشاءاللہ اس مہینے کے آخر تک پہنچ جائیں گے. کہیں کو ہم کو کوئی ڈونیشن 10,000 مل رہے ہیں، اور کچھ ہم نے اور بھی اس کے لیے آرڈر کیے ہیں. انفارچونیٹلی جو صورتحال گلوبل ایمرجنسی ہو گئی ہے، ہر ملک میں اس میں انوالو ہے. ڈاکٹر بھائی صاحب، ہم یہاں پر کراچی میں تو سندھ میں تقریباً سمجھے کہ کوئی 6 ہزار ٹیسٹ ہو چکے ہیں سندھ میں. اور اس میں سے کتنے پازیٹیو ہیں 5-6 ہزار میں سے؟ ہلو، دیکھیں اس میں سے جو ایک تو وہ گروپ تھا جو کہ تافتان سے آیا تھا، جو سکھر میں تھا، اس میں تقریباً 250 کے قریب تھے، اور یہ کچھ 400 سے اوپر ہیں ہمارے ٹیسٹ جو پازیٹیو آئے ہیں. اور جو 150 سے زیادہ جو ہے نا وہ پازیٹیو جو وہ ہیں. لاک ڈاؤن کے بعد سے جو آپ نے ٹیسٹ کنڈکٹ کیے ہیں اس میں کیا پیٹرن ہے؟ کتنے ٹیسٹ کیے اور کتنے پازیٹیو آئے؟ دیکھیں اس پہ لاک ڈاؤن کے بعد ڈیفینیٹلی کچھ کم ہوئے ہیں، اور حل یہی ہوتا ہے کہ جی لاک ڈاؤن کریں لوگوں کو. دیکھیں ہمارے یہاں جس طریقے سے آپ نے کہا کہ ہیلتھ کیئر کی لاک ڈاؤن کے بعد کتنے ٹیسٹ ہوئے ہیں ڈاکٹر کے حساب سے ہو، چاہے وہ جو پرسنل پروٹیکشن اکوپمنٹ. لاک ڈاؤن کے بعد تو تقریباً سمجھیں کہ کوئی 500 ہوئے ہوں گے، اور اس میں سے میرے خیال میں تو آپ نے سلو ڈاؤن کر دیا ہے. لاک ڈاؤن کے بعد ٹیسٹ کی رفتار کیوں کم کر دیا آپ نے؟ نہیں، ٹیسٹ کی رفتار کم نہیں کی ہے. مریض آ رہے ہیں، ان کو جو مریض آ رہا ہے اس کو دیکھ رہے ہیں اور اس کو کر رہے ہیں، اور اس میں کوئی رفتار کم نہیں کی ہے. پہلے ایک دم زیادہ ہوئے تھے، کیونکہ ایک دم وہاں سے کوئی 1000 کے قریب مریض آپ کا جو ہے نا ایران بارڈر سے جو تافتان سے یہاں شفٹ ہوا تھا، سکھر میں جن کو کوارنٹائن کیا گیا تھا اس کو اس وقت کیے، اس لیے زیادہ ہوئے اس وقت ٹیسٹ. اب جو ہے نا ایک تو یہ ہے کہ جی جو وہ والے تھے جو ٹریولر ہے، ٹریولرز جس میں سے کوئی تقریباً 54 تھے جو کہ ٹریول کی ہسٹری تھی. اب جب کہ آپ کے ایئرپورٹس بند ہیں تو ٹریول لوگ آ نہیں رہے باہر سے، تو اس وجہ سے وہ
اور باقی یہ کوئی تقریباً 102 جو تھے جو کہ وہ کانٹیکٹ کے ہیں، جو کہ سر مطلب لوکل کیسز ہیں.